بات ہی بتانا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جب کام کرتے ہیں نا تو اس کا تھوڑا سا علم رکھتے ہیں لوگ۔ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے معلومات رکھتے ہیں کہ اس میں نفع ہوگا، نقصان ہوگا، کیا ہوگا۔ کوئی بھی آدمی کوئی چیز کرتا ہے کام تو اس کا علم پہلے ایک ڈاکٹر پہلے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد تجربہ کرتا ہے۔ ایسے ایک انجینئر پہلے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد اس پہ محنت کرتا ہے۔ تو کام اور محنت دونوں ضروری ہیں۔ تصوف میں، روحانیت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک اس کا کام اس میں کام کیا ہے؟ ذکر کرنا، بس اس میں کام جو ہے ذکر کرنا ہے۔ اور اس کا ایک علم بھی ہے، اس کا علم بھی تھوڑا سیکھتے جانا۔ تو گزشتہ کچھ لوگوں نے ایک تحریر دیا تھا کہ ہم کو کتابوں کے نام بتائیں بول کر کے۔ وہ کون دیا تھا تحریر نہیں معلوم، نام بھی لکھنا چاہیے نا۔ تو یہ روحانیت یا تصوف، یہ جو اس کے بھی دو حصے ہیں، کام اور اس کا علم۔ قرآن کریم میں بھی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ سرکار کو اللہ نے کہا تھا کہ ان کا تزکیہ بھی کرو۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ ذکر سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی، تصوف کا، روحانیت کا علم بھی سیکھنا، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو اس میں کام کیا ہے؟ صرف ذکر ہے۔ جو چیز بتائے بس اس کو پڑھتے رہنا، کرتے رہنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یا اللہ کے کلام کا ذکر، دونوں چیزوں کا نام ذکر ہے۔ لیکن ذکر سے کرنے سے انسان میں کیا کیفیت ہوتی، کیسے ہوتی، اس کا علاج کیا ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، کیا ہے، اس کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو ذکر کا اثر سب سے پہلے دل پہ ہوتا ہے، انسان کے بدن پہ نہیں ہوتا۔ ذکر کا اثر دل پہ ہوتا ہے، اور دل ایسی چیز ہے انسان کو نظر نہیں آتی۔ اب جب دل پہ اثرات ہوتے ہیں تو اس کا علم بھی سیکھنا کہ بھئی دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا کیا کیفیت ہوتی ہے، دونوں چیزیں۔ تو اس کا علم بھی، جیسا یہ اس کتاب کے اندر اس کا علم بہت اچھا ہے۔ اس کو آپ لوگ جو ہے نا 10 سطر غور کر کے پڑھنا۔ اب 2 صفحے 3 صفحے سن لیے پڑھ لیے، اس سے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، بلکہ 10 سطر 20 سطر اس کے پڑھنا، غور کرنا، تو اس میں انسان حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ سرسری پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ تصوف کا علم بھی بہت بڑا ہے، اس کا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ اس کا عمل تو زندگی بھر بھی کرے تو پورا نہیں ہوتا، سمجھے۔ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد اس میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ غیب کی چیزوں کو دیکھنا۔ تو سب سے پہلے عالم برزخ کو دیکھتا آدمی، جو دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے، ان سے ملاقات ہونا، ان کو دیکھنا۔ عالم برزخ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ کی صفات کو دیکھتا، اللہ کی صفات، اللہ کا عالم، اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، 3 چیزیں ہیں۔ تصوف میں محنت کرتے کرتے یہ تینوں چیزیں حاصل ہوتی۔ تو انسان کو تینوں چیزیں جب ذکر انسان کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے عالم غیب کھلتا ہے۔ عالم غیب کے بعد پھر عالم صفات، اللہ کے صفات بہت بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات، 3 چیزیں ہیں یہ، اور تینوں اتنے بڑے ہیں کہ اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو جیسے جیسے ذکر کرے گا عالم غیب
سے متعلق ہو جائے گا وہ. تو عالم غیب نظر آنے لگے تو اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی جاری رکھنا. ایسا نہیں کہ عالم غیب نظر آنے لگا تو ذکر چھوڑ دیے. یہ ذکر ایسا ہے جیسے ریل کی پٹری پر ریل چلتی رہی تو چلے گی. اگر بند رہے گی، رک گئی تو پھر سفر ہی بند ہو جاتا. پٹری پر ریل چلتے رہنا بس ہمیشہ، اس کا ہی نام ذکر ہے. ذکر کرتے ہی رہنا ہر حالت میں. اب ریل کئی شہروں سے ہوتے گزرتی رہتی. ایسی تصوف میں بھی انسان کئی چیزوں کو دیکھتے گزرتا رہتا. تو سب سے پہلے عالم غیب کو دیکھتا رہتا، اس کے بعد اللہ کی صفات کو دیکھتا. اللہ کے صفات بہت بڑے ہیں. اللہ کی ایک صفت ساری دنیا کے برابر، کائنات کے برابر ہے. ایسے اللہ کی 99 صفات ہیں. تو اللہ کی 99 صفات کو اولیاء اللہ پار کرتے رہتے ذکر کے ذریعے سے. جیسے ریل چلتی رہی تو ہر شہر سے گزرتا رہے گا آدمی. ایسے ذکر کرتے رہو گے تو یہ ساری چیزوں سے گزرتا رہتا آدمی. سب سے پہلے عالم غیب سے گزرتا. تو عالم غیب اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے، جیسے ٹرین ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے 2-4 گھنٹے لگتے، اس میں کئی برس لگ جاتے ایک عالم سے ایک عالم کو طے کرنے کے لیے. عالم غیب کو، عالم غیب ہی اصل میں یہ پورا نہیں ہوتا ہے جب تک کہ انسان جو ہے محنت کر کے اس کو پار نہیں کرتا. عالم غیب کو پار کرنا پڑتا. جیسے سفر کرتے ہوئے آدمی ایک شہر دوسرا شہر تیسرا شہر پار کرتا رہتا، ایسے ہی میں ذکر جاری رکھتے ہوئے یہ چیزوں کو پار کرتے رہنا. تو پہلے عالم غیب سے پار ہو جاتا آدمی. اور یہ سب کا تعلق دل سے رہتا. کبھی کبھی آنکھوں سے بھی نظر آتی چیزیں. تو عالم غیب بہت بڑا ہے. سمندر، ہزاروں سمندر بھی اگر ڈالیں گے تو عالم غیب پورا نہیں ہوتا. عالم غیب زمین کے تہہ سے لے کر کے آسمان تک ہے پھیلا ہوا، عرش الہی تک، 7واں آسمان تک، اور اس سے بھی آگے عرش الہی تک پھیلا ہوا ہے، اور مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے عالم غیب. تو یہ عالم غیب ذکر کرنے سے پار ہوتا رہتا. بس ذکر کبھی نہیں چھوڑنا. ذکر چھوڑے کہ گاڑی رک جاتی ہے. ریل رک گئی تو آگے کا سفر نہیں ہوتا پھر. اس وجہ سے اس محنت کے ساتھ ساتھ تھوڑا علم بھی رکھنا. میں خود سوچ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک ایسا وقت نکالیں ہم کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن اس کا علم سیکھتے رہے یا بتاتے رہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں اگر 10-20 آدمی اگر آ گئے تو اس کا علم میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وقت لگتا روزانہ. اور اس علم سے انسان کو کیا حاصل ہوتا وہ بھی بتاؤں گا. جیسے انسان باطنی طور سے عالم غیب سے گزرتا ہے، ایسے ہی ظاہری طور سے جسم میں بھی کیفیات پیدا ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی ورزش کرنے لگا تو ٹھیک ہے، ورزش ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، مگر اس کا اثر بدن پہ بھی پڑتا ہے، بدن طاقتور ہونے لگتا. ایسی ذکر سے جہاں عالم غیب سے آدمی گزرتا ہے وہاں جسم پہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. جسم بھی لطیف ہونے لگتا، جسم بھی ہلکا ہونے لگتا، اور اتنا ہلکا ہوتا کہ اس وجہ سے اولیاء اللہ یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ منٹوں میں چلے جاتے ہیں. یہ ذکر کی برکت سے دونوں چیزیں ہوتی ہیں. باطنی طور سے عالم غیب دیکھتا رہتا، اور ظاہری طور سے جسم ہلکا ہوتے جسم اتنا ہلکا ہو جاتا کہ بہت سے اولیاء اللہ ہمیشہ سفر کرتے ہیں
تو منٹوں میں ہزاروں میل چلے جاتے ہیں جسم کے ساتھ، وہاں نظر آتے ہیں، پھر وہاں سے پھر واپس نظر آتے ہیں۔ تو ذکر سے دونوں چیزیں ہوتی، اس کا علم رکھنا، یہ علم ہے، میں آپ کو علم بتا رہا ہوں۔ ذکر سے باطنی طور سے دل جو ہے عرش الہی تک پہنچتا، لیکن ظاہری طور سے جسم کو ہلکا کرتا رہتا، جسم کو گناہوں سے بچاتا رہتا، جسم کو غیبت سے بچاتا، جسم کو بیماریوں سے بچاتا۔ اسی وجہ سے اہل اللہ بیمار نہیں ہوتے بہت سارے۔ یہ ایک عجیب چیز ہے یہ ذکر جہری، ذکر خفی۔ ذکر سے مراد یاد رکھو، ذکر سے مراد اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کا ذکر، دونوں چیزوں کو ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر سے دونوں چیزیں حاصل ہوتی انسان کو۔ باطنی طور سے انسان عالم غیب کو دیکھتا، بزرگوں سے ملاقات ہوتی، جنت کو دیکھتا، جہنم کو دیکھتا، دیکھتے دیکھتے ایسی چیزیں نظر آتی جو انسان کے خواب و خیال میں نہیں ہوتی۔ لیکن ذکر جاری رکھنا، اگر ذکر بند کر دیے تو رک جاتا معاملہ، جیسے ریل اگر رک گئی ہو گیا، سبھی سے معاملہ رک گیا۔ یہ ریل ہے، سمجھ لیجیے ذکر کرنا 24 ہمیشہ کرتے چلانا ذکر، تو ظاہری طور سے بھی فائدہ ہوتا، جسم اچھا ہو جاتا، بیماریاں نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں ہوتی، ظاہری طور سے جسم کی جو ضروریات ہیں وہ پورے ہو جاتے، ضروریات زندگی پوری ہو جاتی، ذرائع معاش پیدا ہو جاتے، بیماریاں اچھی ہوتی، گھر میں تکلیفیں نہیں ہوتی، کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں رہتی۔ اس لیے کہ ذکر اللہ سے متعلق ہو جاتا، تو اللہ سے متعلق ہوا تو دنیا کی چیز کہیں کو ستاتی آدمی کو، دنیا کی کوئی چیز نہیں ستاتی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے ذکر سے۔ باطنی طور سے تو عرش الہی تک پہنچتا، اور محنت کرتے کرتے اللہ کی ذات تک پہنچتا، اور دوسرا یہ باطنی کیفیت، اور ظاہری طور سے انسان کا جسم ہلکا ہونے لگتا، بیماریوں سے بچتا، پریشانیوں سے بچتا، تکلیفوں سے بچ جاتا، دنیاوی ضروریات پوری ہو جاتی، دنیاوی تکلیفیں ہٹ جاتی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اس میں۔ تو الحمدللہ یہ جو اپنا ذکر کا جو طریقہ ہے، ذکر جہری، ذکر خفی، قرآن کی تلاوت، اور اس کا جو طریقہ ہے اپنے پاس جو چل رہا ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا، موبائل کے ذریعے سے، وائیو کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلتا چلا جا رہا۔ کچھ دن پہلے اعظم گڑھ سے فون آیا کہ ہم نے آپ کا ذکر یوٹیوب پہ دیکھا، سنا، اب ہم اس کو کر رہے ہیں مسلسل۔ ایک مرتبہ فون آیا مدھوبنی بہار سے کہ آپ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ ہوتے ہوتے اب اس قدر پھیلتا چلا جا رہا کہ باہر ملکوں سے فون آ رہے کہ ہم آپ کا ذکر ہم نے دیکھا، ہم کو اس سے بہت فائدہ ہوا، اور ہم کرتے چلے جا رہے باہر ملکوں سے۔ تو آج ایک فون آیا، یو پی میں ایک ضلع ہے بارہ بنکی سے ایک عورت فون کر رہی تھی، انہوں نے اپنا نام بھی بتایا، اور ایجوکیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں۔ تو اس کو یہ اپنا ذکر پہنچ گیا، پتہ نہیں کیسے پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ اورنگ آباد کے ذریعے سے ہم کو یہ پہنچا، پھر ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا، پھر وہ اس کے موبائل کے ذریعے سے ہمارے پاس اس کی فوٹو آئے، تو ہم نے ذکر شروع کیا ہوئی۔ تو وہ کہہ رہی تھی، آج ہی دوپہر میں فون آیا کہ ہم برسوں سے پریشان تھے، بڑے بڑے دواخانوں میں ہم نے علاج کیا ہمارا، دلی اور لکھنؤ، لیکن ہماری پریشانی کبھی کم نہیں ہوئی، تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ پھر ہم کو یہ ذکر آپ کا پہنچا، تو
ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، آج کرتے کرتے ہم کو 6 مہینے ہو گئے. تو جو برسوں سے ہماری تکلیف تھی، بڑے بڑے دواخانوں میں ہم نے علاج کرایا تھا، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے تھے، لیکن ہماری تکلیف کم نہیں ہوئی. لیکن آج یہ 6 مہینے کے اندر ہماری تکلیف ختم ہو گئی. یہ کہاں سے؟ بارہ بنکی ایک ضلع ہے یو پی کا، وہاں سے فون آیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ ساری تکلیفیں ہماری ختم ہو گئی. ورنہ ہم برس سے پریشان تھے اور بہت علاج کیے، ادھر پھرے ادھر پھرے، کئی لوگوں کے پاس گئے، کئی بزرگوں کے پاس گئے، دعائیں لی، وظیفے پڑھے، سب کرے، اور بڑے بڑے دواخانوں میں علاج کیا، ہماری تکلیف نہیں گئی. تو بتا رہی تھی کہ ہم نے یہ آپ کا جو ذکر ہم کو پہنچا، اورنگ آباد ضلع کے ذریعے سے پہنچا، اور بعد میں ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا، پھر ہمارے پاس موبائل کے فوٹو آ گئے. تو کہہ رہی تھی کہ آج 6 مہینے ہو گئے، ہماری کوئی تکلیف باقی نہیں ہم کو، اب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کو اجازت دے دی. تو وہ عید کے بعد بارہ بنکی سے ناندیڑ آنے والی ہے، اپنی بچی کو لے کر کے. کہنے لگے کہ یہ حیرت انگیز ذکر ہے آپ کا. کئی جگہ ہم ذکر بزرگوں سے، عاملین سے، کئی لوگ عالموں سے ذکر لیا، یہ ذکر کرو، وہ ذکر کرو، وہ ذکر کرو، یہ تعویذ، یہ عمل پڑھو، یہ عمل پڑھو، اور سینکڑوں ڈاکٹروں سے علاج کرایا، لیکن الحمدللہ آج ہماری صحت اچھی ہے صرف یہ ذکر سے. تو وہ ذکر جہری بھی، میں ان کو ذکر جہری تو کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ذکر خفی، قرآن کی تلاوت اور درود شریف، یہ پابندی سے کر رہے وہ. اور جو آپ ذکر جو زور سے کرتے ہیں، ہم وہ ذکر آہستہ آہستہ کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ٹھیک ہے. تو 6 مہینے کے اندر ہماری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. حتیٰ کہ بتا رہی تھی کہ میری بچی بھی بیمار رہتی تھی، اب وہ شادی کے لائق ہے، وہ بھی اچھی ہو گئی، اور ہمارے گھر میں اب کوئی پریشانی نہیں ہے. اب میں یہاں سے سفر کر کے آپ تک پہنچوں گی، ایسا ان کا آج ہی اطلاع آئی. ہم نے ان کا نمبر نوٹ کر لیا سارا. تو وہ عید کے بعد ہم کو ہم نے ان سے کہا کہ عید کے بعد آپ اطلاع دینا ہم کو کہ کب آ رہے. بارہ بنکی سے میں بولا آپ جو ہے پونا گاڑی پکڑنا، پونا گاڑی سے وہ ناندیڑ آئیں گی، وہ منماڑ سے ناندیڑ، وہ آنے کا طے کیا انہوں نے. تو ایسا اپنا ذکر سارے علاقوں میں، دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا. میں نے گزشتہ آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ سے بہت سارے فون آ رہے، وہ لوگ بھی ذکر کر رہے ہیں. ارے اس کی آواز کیسے؟ اس کے علاوہ عمان سے فون آ رہے، قطر سے، مدینہ منورہ سے، اور کئی جگہ کے فون ایسے آ رہے. وہ لوگ حالانکہ اپنے کانوں کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن وہ اپنا ذکر یوٹیوب کے ذریعے سے اور لائیو کے ذریعے سے سیکھ کر کے خود ذکر کر رہے ہو پابندی سے، اور فائدہ اٹھا رہے. ارے یہ کیسے آواز آ رہی جان، جسے بند کر. تو یہ میں آج آپ کو بتایا، یہ آج ہی فون آیا تھا دوپہر میں، بہت دیر تک وہ بات کر رہی تھی محترمہ، اور شاید پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ہیں، وہ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا. تو وہ عید کے بعد آنے والی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے ڈائریکٹ ناندیڑ آئیں گے. بالکل ناندیڑ آ جائیے، آپ فون کرو ہم کو، بالکل آ جائیے، آپ کا سارا انتظام ہوگا. تو دیکھو اتنی بڑی ایسے فون آ رہے مسلسل. اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک سے فون آ رہے وہ تو الگ ہے، لیکن ایسا روزانہ ایک نہ ایک کیس آ جاتا. یہ بارہ بنکی کا کیس ہے جو
تو یاد رکھو اس کا علم جو ہے، اس کا علم میں مختصر آپ کو بتایا کہ اس کے کرنے سے روح اور دل کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اس کے کرنے سے، اور دل کو اللہ سے تک لے جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے جیسے ذکر کریں گے آپ، سفر ہوتا رہے گا۔ عالم غیب یعنی ہمارے اور اللہ کے درمیان میں بہت بڑا عالم غیب ہے، وہ عالم غیب پار کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں سے بمبئی جانے کے لیے بہت سارا علاقہ پار کر کے بمبئی جائیں گے، ایسے پار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذکر جاری رکھنا، بس پار ہوتا رہتا ہے۔ اور عالم غیب سے جب گزرتے رہیں گے تو ہزاروں چیزیں، جیسے یہاں سے بمبئی جانے تک ہزاروں چیزیں نظر آئیں گی، ایسے نظر آتی رہتی۔ یہ تو دنیاوی چیزیں نظر آتی، وہ آخرت کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ تو روحانی فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد انسان آگے صفات میں سفر کرتا ہے۔ صفات، اللہ کی صفات بہت بڑے بڑے ہیں۔ جیسے اللہ غنی ہے، غنی یعنی مالدار ہے، تو اللہ کی صفت ہے وہ، تو وہ نظر آتی، مالدار کیسا ہے اللہ۔ بڑے بڑے سمندر ہیرے جواہرات کے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی غنی ہونے کی علامت۔ تو ایسے 99 صفات ہیں اللہ کی، ہر صفت زمین و آسمانوں سے بڑی ہے۔ یہ دوسرا مقام رہتا، یہ روحانی جاری رہتا، اولیاء اللہ اس سے گزرتے رہتے ہیں۔ جو مراقبے میں 2 گھنٹے جو بیٹھتے ہیں نا اولیاء اللہ، وہ صفات کو دیکھتے رہتے، اللہ کی صفت کو۔ اور تیسرا عالم سفر کا انتہا کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات تمام عالم کی صفات، اللہ کی صفات کو ملائے تو اللہ کی ذات کے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی، طویل۔ یہ 3 سفر انسان کو چلتے ہیں باطنی طور سے۔ اور ظاہری طور سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور سے آپ کا جسم اچھا ہو جائے گا، بیماریاں صاف ہو جائیں گی، جسم ہلکا ہو جائے گا۔ ہلکا ہونے کی وجہ سے اولیاء اللہ سفر کرتے ہیں، یہاں سے خانہ کعبہ منٹوں میں جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں جسم کے ساتھ میں۔ اب ہماری مجلسوں میں اولیاء اللہ بہت دور دور سے آ کے شریک ہوتے ہیں۔ زندہ ہیں وہ بھی، جو دنیا سے چلے گئے وہ روحانی طور سے ہوتے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ جسمانی طور سے شریک ہوتے ہیں ہمارے ذکر میں، اور کئی لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس کو۔ تو یہ ظاہری فائدہ ہے اس کا۔ جسم اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ساری بیماریوں سے پاک ہو جاتا۔ ظاہری بیماریاں، باطنی بیماریاں، چغل خوری، غیبت، تکبر، غرور، یہ کچھ نہیں رہتا۔ تصوف، عاجزی، ان کے ساری اخلاق، محبت، یہ پیدا ہوتا۔ اس وجہ سے اولیاء اللہ پوری دنیا سے محبت کرتے رہتے ہیں، ہر شخص، ہر ایک سے محبت کرتے ہیں۔ دشمن کو بھی جو ہے آپ محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کے دشمنوں کا نام لے کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کی وجہ یہی تھی۔ جسم ایک دم صاف پاک ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو اتنا صاف تھا کہ سایہ نہیں پڑتا تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ جیسے ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارا سایہ پڑتا نا بھائی، آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، آگے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے، آگے سے بھی دیکھتے تھے، اور ہزاروں میل دور کا بھی دیکھتے تھے۔ جسم اتنا نفیس پاکیزہ ہو جاتا یہ ذکر سے۔ لیکن کرتے رہنا، یہ تو میں آپ کو علم بتایا۔ آپ بولیں گے سال میں 2-4 مہینے میں 3 مہینے میں ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تسلسل سے ذکر کرتے رہیں گے تو بالکل یہ دونوں کیفیت، ظاہر کی باطن کی، دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم یہ شروع سے جو بتا رہے ہیں، اگر ہمارے لوگ شروع سے پابندی سے کرتے تھے نا، اب تک ہماری خانقاہ میں 10-20 اہل اللہ پیدا ہوتے تھے۔ لیکن ہمارے لوگ ذکر کرتے ضرور ہیں، مگر ناغہ کرتے رہتے ہیں۔
ناغہ ہونا یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو اس کا علم ساتھ یہ جو میں نے علم بتایا آپ کو، یہ علم آپ کو ملنے سے اب آپ کو شوق ہو جائے گا ذکر کرنے کا۔ اگر علم ہی نہیں سیکھو گے تو پھر کیسا شوق ہوگا؟ اس وجہ سے میں یہ بولتا رہتا ہوں کہ بھئی ہماری باتیں سنو، ہماری باتیں لاکھوں کی قیمتی باتیں رہتی ہیں، ہزاروں کتابوں اور الہام کا نچوڑ رہتا جو میں بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو ابھی علم بتایا، ظاہری باطنی فائدہ اللہ تک پہنچتا ہے انسان، 3 عالم کو سفر کرے، اور ظاہری طور سے پورا جسم اس قدر نیک پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس جسم میں بھی کافی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، نظروں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی غیر مسلموں کا مجمع آتا تو آپ خالی پہلے ذکر میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، جب وہ لوگ آ کے بیٹھتے تو ان کے اوپر خالی ایک نظر ڈالتے ہی 50 کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ نظر میں طاقت، آواز میں طاقت، نظر میں طاقت، جسم میں کیفیت، ہر بہت خوبیاں پیدا ہوتی اس میں، کر کے تو دیکھ لو۔ ہمارے لوگ کر رہے ضرور، اورنگ آباد میں بہت سارے اپنے ذاکرین ایسے ہیں جو روزانہ 10,000 ذکر کر رہے، اللہ اللہ، روزانہ 10,000 کا ذکر کر رہے، اس میں کوئی شک نہیں ان کی کیفیت پیدا ہو رہی۔ لیکن وہی ہے کہ ناغہ کر لیتے، 1 دن 2 دن غفلت برتتے، اس وجہ سے معاملہ رک جاتا۔ یہ پابندی کر کے دیکھ لو، ایسے چیزیں ہم اپنے اس سلسلے کے اندر ہیں کہ دنیا حیرت میں رہ جائے گی۔ اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے کہ ہم کسی اپنا کام نہ اخبار میں ہے، نہ پوسٹر میں ہے، نہ پمفلٹ میں ہے، نہ ریڈیو میں ہے، نہ ٹی وی میں ہے، کہ کہیں نہیں ہے، کہیں اعلان نہیں، لیکن پھیلتا جا رہا خود ہی۔ اب 12 بنکی سے آج فون آیا، اس سے پہلے سرائے میر اعظم گڑھ سے آیا، اس سے پہلے بہار مدھوبنی سے آیا، ایسے اور ایک دلی سے فون آتا رہتا، اور باہر ملکوں سے آ رہے، اور یہ اپنا ذکر یوٹیوب اور اس کے ذریعے سے لائیو کے ذریعے سے سن رہے۔ اب اس وقت اپنا جو یہ کام یہاں لائیو کا یہ چل رہا ہے، اس وقت جو اپن بیان کر رہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً حیدرآباد سے بمبئی تک 1,000 آدمی سن رہا ہے اس وقت لائیو کے ذریعے سے جو اپنا لگا رکھا ہے، 1,000 آدمی کم سے کم سن رہا ہے اس وقت۔ تو وہ آپ لوگوں سے زیادہ باہر کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے اب چونکہ ہم سامنے ہیں، اسی وجہ سے آنے میں دیر کر دیتے، سننے میں دیر کر دیتے، غفلت کر دیتے، اور جو کچھ بتائے اس پر عمل نہیں کرتے۔ باہر کے لوگ تو بہت عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ میں خود آج حیرت میں رہ گیا، جو 12 بنکی سے فون آیا، ان کا نام نجمہ بیگم ہے، کوئی ایجوکیٹڈ ہے، ہائی ایجوکیشن، تو میں حیرت میں رہ گیا کہ وہ خود ڈائریکٹ فون کر کے ہم سے بات کر رہی تھی، آدھا گھنٹہ بات کیا انہوں نے، اور اب عید کے بعد وہ آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا برسوں کی ہماری تکلیف ختم ہو گئی 6 مہینے کے اندر۔ ہم نے 6 مہینے سے آپ کو فون نہیں کیا، بول رہی تھی، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا اثر پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اب 6 مہینے کے بعد ہم نے دیکھا ہماری کوئی بیماری نہیں رہی، کوئی تکلیف نہیں رہی، اور بہت ساری وہ بتا رہی تھی کہ ایسی چیزیں ہم کو نظر آئی جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ کہنے لگی میری بچی بھی وہی ذکر کرتی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، لیکن وہ بچی بھی ایسی چیزیں دیکھتی ہیں کہ جو دنیا میں نظر نہیں آتی، یعنی فرشتوں کو دیکھتی ہوں گی، وہ عرش الہی کو دیکھتی ہوں گی، یہ دیکھتی ہوں گی، اب جیسے آپ لوگ دیکھتے نا بہت سارے اپنے لوگ۔ تو وہ آج میں حیرت میں رہ گیا کہ ایسا بھی اپنا کام پھیل رہا، خود بخود پھیل رہا کام، نہ کوئی اعلان ہے، پوسٹر پمفلٹ، کچھ نہیں، خود بخود اب کئی جگہ کام پھیل گیا۔ اب اورنگ آباد کے علاقوں میں کام پھیل گیا، گنا کے علاقوں میں کام پھیل گیا، حیدرآباد کے علاقوں میں کام پھیلتا جا رہا، خود بخود لوگ ذکر میں لگ رہے، دیہات چھوٹے چھوٹے مقامات پہ ذکر شروع ہو گیا۔ تو آپ لوگ جتنا پابندی کریں گے نا اتنا کام پھیلے گا، سمجھے؟ یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھایا کہ
کہ معرفت کا علم بھی رکھنا اور عمل بھی کرنا. عمل ذکر ہے، نا کا نہیں ہونا. ذکر یعنی قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر جہری خفی دونوں بھی، درود شریف کے ساتھ. یہ تو عمل ہے. اور اس کا علم جو میں آپ کو بتایا، یہ اس کا علم ہے. تو دونوں چیز کو لحاظ رکھ کر کے جو ہے آپ پابندی کرو. تو آپ لوگوں کو 10:30 کے بجائے 11:15 ہو گئے. اپنے کو ذکر میں پابندی کرنا ہے 11:15، کیونکہ جب ہم ایسا ذکر جلدی ٹائم سے کرنا شروع کریں گے تو لوگ خود بخود پھر پابندی سے آئیں گے. ورنہ ہم ٹھہرتے جائیں گے تو پھر لوگ بعد میں شکایت کر رہے کہ دیر ہو جاتا ہے. حقیقت میں بھی دیر ہو جاتی ہے. 12 بجے اگر اپنا ذکر ختم ہوا تو ظاہر ہے لوگوں کو جانے کو بڑی تکلیف ہے نا. اور آج کل ٹریفک میں بہت سختی ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم کوشش میں ہیں کہ 10:30 کا وعدہ کیے تھے اپن نے، 10:30 کے بجائے 11:15 ہو گئے. تو 11:15 بجے اگر ذکر شروع ہوا تو 11:30 پر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے آپ حضرات کم سے کم آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہی ٹائم، اس سے پہلے اگر آ گئے تو دوسرے خود بخود آ جاتے. اب تو انشاءاللہ آپ ذکر شروع کریں گے اپن، تاکہ جو آنے والے ہیں وہ خود آ جائیں گے. کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے. اصل چیز ذکر ہے، یہ بنیاد ہے. یہ ہمارا کام جو پھیل رہا ہے ذکر کی وجہ سے پھیل رہا ہے. تقریروں سے، نعتوں سے، قوالیوں سے نہیں پھیلتا یہ کام. آج خانقاہیں بہت نکلی ہوئی ہیں، لیکن وہ الگ الگ طریقے سے کہیں قوالیاں، کہیں نعتاں، کہیں جو ہے کھانے، دعوتاں. اپنے پاس کچھ اپنا بنیاد آیا سے ذکر کرنا، بس ذکر جہری یہ ذکر کا سردار ہے. اور عبادتوں کا سردار میں نے آپ کو بتایا فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز کی پابندی کرنا سب لوگ. اور یہ ذکر جہری مل کے کرو، اکیلے میں کرو، گھر میں کرو، مسجد میں کرو، کہیں بھی کرو ذکر جہری رات میں. باقی جو معمولات ہیں وہ تو ہیں ہی. درود شریف کا پڑھنا، روزانہ ذکر خفی کم سے کم 1000 مرتبہ، اور قرآن کی تلاوت، یہ 2 چیزیں. اور درود شریف ہر چیز میں شریک کرنا. درود کو ہر چیز میں تلاوت کریں گے درود شریف پڑھنا، ذکر شروع کریں گے درود شریف پڑھنا، تلاوت ختم کریں گے درود شریف پڑھنا، ذکر خفی ختم کریں گے درود شریف پڑھنا. درود شریف ہر چیز میں لازمی. تو چلو آج ذکر کرو چلو. اور یہ کتابوں کا اعلان جو کون کیے ہیں، کس کی تحریر ہے یہ؟ میں یہ بول رہا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. کتابوں بتاؤ بول رہے تصوف کے. اگر گھر پہ آئے میرے پاس تو میں ساری کتابیں بتا دوں گا، نام بھی لکھ کر کے دے دوں گا، فہرست بھی لکھ کر کے دے دوں گا. تو تحریر تو اس میں یہی سے لکھا ہوا ہے سارا کی کتابیں ہم کو بھی معلوم ہو جائے. لیکن نام بھی نہیں لکھتے. یہ جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ خود آ جاؤ گھر پہ، تو بہت ساری کتابوں کے نام. اور ویسے راشد میاں کے پاس بھی ہیں ساری کتابیں، یہ فہرست ہیں، ان سے بھی لے سکتے. میں بھی دے دوں گا، یا گھر پہ آئے تو بتا بھی دوں گا. میرے پاس جتنی کتابیں ہیں اردو میں، جو عربی میں ہیں وہ تو آپ کے کام کی نہیں ہے، لیکن اردو کی کتابیں بتا دوں گا، میں لکھ کے بھی دے دوں گا. چلو آج ذکر کرو چلو کو.